بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تعظیر ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ بات بتائی ہے، وَإِنَّ فَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ، کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو دنیا کے تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ عز و جل کی ذات کو اللہ کی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ لہذا اللہ کے کلام کا دنیا کا کوئی اور کلام مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ اس کلام کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی حرف نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے اپنے کلام میں کہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً ان تمام باتوں کو اللہ کی کلام میں نقل کر دیا، حتیٰ کہ صیغہ کل جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بے شمار جگہ پر ذکر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نہیں چھپایا بلکہ اس صیغہ کل کو بھی ذکر کر دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ ایسی بے شمار آیتیں آپ کو ملے گی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو حرفاً حرفاً نقل کرنے کا انتہائی عظیم درجے میں ثبوت دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے متبع کے اور کچھ نہ تھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل آپ کے پاس میں ہمارا کلام لے کر کے آئے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس قرآن کا آپ کو پڑھانا، اس قرآن کا نازل کرنا، اس کا محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان کر دینا، لوگوں تک پہنچا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، اے نبی اللہ سے ڈریے، منافقین کی اتباع نہ کیجیے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کلام بھیجا جا رہا ہے آپ خالی اس کا اتباع کیجیے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں،
مجھ جیسے اللہ رب العالمین کے بے شمار رسول، بے شمار انبیاء دنیا کے اندر جا چکے ہیں، اور مجھے یہ نہیں معلوم میرے ساتھ میں کیا ہونے والا. میں تو صرف اللہ کے کلام کی اتباع کرنے والا. لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اختیار سارا کا سارا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے متبع تھے، اللہ کے کلام کے متبع تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جتنی باتیں اللہ رب العالمین نے پہنچائی، ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. اسی لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کے اس کلام کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو تمام لوگوں کے لیے اعجاز اور معجزہ قرار دیا. تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے تحدی فرمائی، چیلنج دیا اور کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اس بات کو اعلان کر دیجئے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن نے اس جیسا قرآن لانے پر تمام انسان جمع ہو جائے، تمام جنات جمع ہو جائے. جتنی صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے انہیں دی ہے، زبان و بیان کی، مقال کی، فصاحت و بلاغت کی، ان ساری صلاحیتوں کو وہ استعمال کر لے، اللہ کے اس کلام جیسا کلام لانے کے لیے ان کے اندر طاقت نہیں ہے. لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. جناتوں کے پاس میں اللہ رب العالمین نے خفیہ طاقتیں عطا فرمائی ہے جو نظر نہیں آتی. انسانوں کے پاس میں اللہ رب العالمین نے ظاہری قوت عطا فرمائی ہے جو نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ظاہری قوتوں کو جمع کر لو، باطنی قوتوں کو جمع کر لو، لیکن ہمارے کلام کے جیسا کلام لانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ گڑتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لاتے. آپ کہیے کہ اگر واقعی میں تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایک بات، ایک قرآن چھوڑیے، ایک بات اس جیسی لے کے آؤ. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیات ہے، لے کے آ جاؤ. کسی کے اندر اگر پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لے کے آ جاؤ. آج تک 1400 سال 1500 سال گزر رہے، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے کلام کے جیسی آیات لے کے آ جائے. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے گڑھ کر بیان کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ آپ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لائے. 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. فاتوا بسورۃ مثلہ. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتوا بسورۃ مثلہ. اگر آپ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو آپ ایک صورت لا کے دکھائیے. لیکن میرے بھائیوں آج تک کے کسی انسان نے یا کسی جنات نے بھی اس بات کی جسارت نہیں کی کہ اللہ رب العالمین کے کلام جیسا کوئی کلام لے آئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر جو باتیں کفار و مشرکین سے کہہ دی تھی، زندگی میں بھی وہ چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں سکے. حالانکہ چاہتے تو جھٹلا سکتے تھے لیکن ان کے بس میں نہیں تھا. اب اللہ رب العالمین نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب، ابو لہب کی زندگی میں نازل کر دی تھی. اب اگر ابو لہب چاہتا اللہ کے اس کلام کو جھٹلانا اور اس کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ وہ جھٹلا سکتا تو میرے بھائیوں اس کو ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ اللہ کا یہ کلام جھوٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو، ہاتھ خراب ہو جائے، کٹ جائے، اور میں تو ایمان لے آیا. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. چاہ کر بھی زندگی بھر وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا، پا نہیں سکا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، اسے برباد ہونا ہے. وہ برباد ہوا. اللہ کا یہ کلام اتنا عظیم ہے، اللہ نے اسے قرآن عظیم بنایا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون.
اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم ہے، یہ کتاب مکنون میں ہے، اور پوشیدہ کتاب، چھپی ہوئی کتاب، وہاں تک کہ کسی بشر کا پہنچنا ممکن نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی اس تک پہنچتے ہیں، چاہے دنیا کے اندر ہو، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس میں لوح محفوظ میں ہو۔ مقدس لوگ، مطہر لوگ، اللہ کی طرف سے چنندہ لوگ ہی اس تک پہنچنے کی طاقت دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں ہمارے لیے، آپ کے لیے درس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ رب العالمین کے مقدس بندوں میں ہمارا شمار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کے پاکیزہ بندوں میں ہمارا شمار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے ہاتھ اللہ کے کلام تک صرف رمضان المبارک میں پہنچتے ہیں اور رمضان کے علاوہ دنوں میں؟ بے شمار آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کی تاثیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے۔ اب قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن کریم کو قرآن کریم کہا، کہیں ام القرآن کہا، بے شمار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے۔ قرآن کریم کی تاثیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی تاثیر آپ دیکھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات، پوری رات اللہ کے کلام کی ایک آیت پڑھ کے گزار دی۔ کیسی تاثیر تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ رب العالمین ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اے اللہ رب العالمین، اگر تو انہیں عذاب دے تو عزیز ہے اور تو حکیم ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو اللہ رب العالمین تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس ایک آیت کو پڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبر کرتے رہے، اور پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا، یہ پوچھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات کا غم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین مجھے میری امت کا غم۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ آپ کی امت کے سلسلے میں آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو خوشی کریں گے۔ اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ فِي أُمَّتِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی ہی کریں گے، آپ کو برا اور سیڈ فیل نہیں کروائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا سے کہتے کہ اے عبداللہ ابن مسعود مجھے اللہ کا کلام سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے علیک اقرأ وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ ہی پر اللہ کا کلام نازل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے ابن مسعود میں اسے اپنے علاوہ سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور اللہ کے فرمان فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ٹوکا دیا، تو انہوں نے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بہہ رہی تھی، عیناہ تذریفان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار ہو رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی اللہ عز و جل امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کہنے لگے اللہ سمانی لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سماک اللہ لی، ہاں اللہ رب العالمین نے آپ کا نام لیا ہے اور آپ کا نام لے کر آپ کو قرآن کریم سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضا رونے لگے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے کے پاس سے گزر کے اللہ کے کلام کی تلاوت سن رہے. تو میرے بھائیوں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے بے انتہا متاثر ہوتے تھے. آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بے انتہا متاثر ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھ کر زاروں قطار روتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے امامت کروائی تو لوگوں کو اس بات کا شکوہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت برابر سمجھ نہیں آتی، اتنا زیادہ روتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المغرب بالطور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھا اور آپ کی تلاوت سن کر میرا کاد قلبی ان یطیر، ایسا لگا مجھے میرا دل اڑ جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ رات میں گشت کر رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت سنی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے. ان کے گھر میں ان کو اٹھا کے لایا گیا، 1 ہفتے تک کے بیمار رہے، لوگ ان کی زیارت کرتے رہے، عیادت کرتے رہے، وہ بیمار رہے. اللہ کے کلام کی ایسی تاثیر تھی میرے بھائی. اور یہ اللہ کے کلام کی تاثیر صرف اللہ کے نبیوں اور اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی پر نہیں تھی، بلکہ آپ دیکھیں فرشتوں پر اور اللہ کے جن بندوں پر بھی، یعنی جنوں پر بھی اللہ کے کلام کی بڑی تاثیر تھی. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں پہنچے اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جنوں نے سنی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جنوں کی جماعت کو بھیجا گیا اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا اور اللہ کے کلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف داعی بن کر، منذر بن کر، ڈرانے والے بن کر کے لوٹے. اللہ کے فرشتے بھی بلا شک میرے بھائیوں اللہ کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. وہ رات میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے پاس میں ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے پاس میں ان کے بیٹے یحییٰ، چھوٹے سے بچے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا بھدکنے لگا. وہ گھوڑا دراصل کیوں بھدک رہا تھا؟ وہ گھوڑا دراصل اس لیے بھدک رہا تھا کہ فرشتے جو اللہ کے کلام کی تلاوت کو سن رہے تھے وہ دراصل نیچے آ رہے تھے، تو گھوڑا ان کے ڈر سے بھدکنے لگا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن جب بار بار ان کے پڑھنے پر گھوڑا بھدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت کرنا بند کر دی کہ کہیں گھوڑا بھدک کر ان کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اچانک انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تلاوت ختم کرنے کے بعد میں تو انہیں قندیلوں کی طرح روشنیاں نظر آئیں. بعد میں انہوں نے صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید تم کو معلوم ہے وہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے تو اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے قریب آتے، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں سے وہ حجاب بھی نہیں کرتے اور اللہ کے بندے ان کو دیکھتے. تو فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے کلام سے متاثر ہوتے. یہی نہیں بلکہ جتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے دنیا کی رکھی ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے کلام سے متاثر ہوتی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو، اپنی اس امانت کو پہاڑوں پہ پیش کیا، آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا. ڈر گئے نا وہ اللہ کے کلام کی عظمت سے، اللہ رب العالمین کی اس عظیم مسئولیت سے، انہیں خوف ہوا، اللہ کی جواب دہی کا احساس ہوا انہیں. تو اللہ کے کلام کی یہ عظمت ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی تمام چیزیں اس سے لرزہ بر اندام ہیں. لہذا
ہمیں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے قریب آنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے سراپا خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے لیے موعظت بنایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ رب العالمین نے اس کو نور کہا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب آپ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس میں نور ہو تو کیا وہ ضلالت میں، گمراہی میں، اندھیرے میں، ڈارکنیس میں، تاریکی میں رہے گا؟ نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین نے اس کلام کو روح کہا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو اللہ رب العالمین نے اس کلام کو روح کہا، اور جس کے اندر روح ہو اس کو حیات ملتی ہے، اس کو زندگی ملتی ہے. اور آپ جیسے اپنا جسم دیکھ لیجئے، آپ کے اندر اگر روح ہے تو آپ کا جسم برقرار ہے. آپ کے اندر سے اگر روح نکال لی جائے تو آپ کا جسم کچھ بھی نہیں، ایک جثہ حامدہ ہے، ابھی ڈھیر ہو جائے گا اگر آپ کی روح نکال لی جائے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو روح کہا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو جواب دو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ اللہ کا کلام جو روح ہے وہ ہمارے لیے زندگی ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے جس فرشتے کے ذریعے اس قرآن کو دے کر کے بھیجا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے روح قرار دیا. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. اس قرآن کو روح امین لے کر کے آئے. اور اس قرآن کی عظمت یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بھی اس قرآن سے قریب ہوا اللہ رب العالمین نے اسے بنا دیا، سنوار دیا. اب آپ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر کے آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو روح الامین بنا دیا. رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کا اللہ نے نزول فرمایا، اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے مقدس ترین مہینہ بنا دیا. لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا. اللہ رب العالمین نے قدر والی، عزت والی، مکانت والی، منزلت والی رات اس کو بنا دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ نے اس رات کو بھی مبارک کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بلکہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے فیصلوں اور تقدیر والی رات بنا دی. جس نبی پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بھیجا اس نبی کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین اللہ رب العالمین نے بنا دیا. بنایا نہیں بنایا؟ جس امت پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بھیجا اس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت بنا دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. تو یہ قرآن اللہ رب العالمین کا انتہائی عظیم قرآن ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کے کلام کے قریب آئیے، یہ مبارک کتاب ہے. آپ کو برکت چاہیے؟ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اس مبارک کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں برکت ہے. آپ کو کس چیز کی برکت چاہیے؟ آپ کو مال کی برکت چاہیے، آپ کو عزت کی برکت چاہیے، جاہ و جلال کی برکت چاہیے، گھر بار کی برکت چاہیے، کام کاروبار کی برکت چاہیے. آپ قرآن کریم کو رکھ کے بھولے ہوئے ہیں اور برکت کے لیے محنت پہ محنت کیے جا رہے ہیں، 2400 گھنٹے لگائے جا رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ آپ کے مال میں آپ کو برکت ملے گی. نہیں، برکت کا مصدر اور ذریعہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم رکھا ہے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ رمضان کے جانے کے بعد میں آج تک کے قرآن کریم کھولا ہوا نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اے لوگوں اللہ کا قرآن پڑھو اس لیے کہ یہ تمہارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. یہ ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے. آپ اگر قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن اتنی مقدس کتاب ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی سب سے معظم بنا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. آپ اللہ والے بن جائیں گے، اللہ کے کنبے والے بن جائیں گے، اللہ کے اہل بن جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ احالین من الناس. لوگوں میں اللہ والے کچھ لوگ ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ؟ فقال هم اہل القرآن
ہم اہل اللہ وخاصتہ، فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اللہ کے کلام کے قریب آئیے، اور اگر ہم اللہ کے کلام کے قریب نہیں آئیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کریم صرف لوگوں کی رفعت اور بلندی کے لیے آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ مسلمانوں کے لیے ذکر ہے، بلندی ہے۔ یہ صرف ذکر اور بلندی ہی نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو ہلاک بھی کرے گا۔ آپ اگر اللہ کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، اس سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کے لیے عزت کا سبب نہیں بنے گا، ذلت کا سبب بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، اگر آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو چھوڑنے سے ڈرایا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کو آخرت میں اندھا اٹھاؤں گا، نہ وہ اللہ کو دیکھ سکے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے گا، نہ اللہ کی جنتوں کا دیدار کر سکے گا، نہ اللہ کی نعمتوں کا دیدار کر سکے گا، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکے گا، نہ اپنے آبا و اجداد کو دیکھ سکے گا، نہ صحابہ کرام کو دیکھ سکے گا۔ کیا کرے گا ایسا بندہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام کو دنیا میں اس نے نہیں پڑھا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ اللہ کے کلام سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا نا، اللہ اس کے لیے شیطان دوست بنا دے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ شیاطین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے ہر قدم پہ اس کو روکیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب بھی وہ وقت لوگوں کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائے؟ میرے بھائیوں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایمان لائے ہوئے صرف 4 سال ہوئے تھے۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جیسے ہی آیت کریمہ صحابہ کرام پڑھتے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تو وہ اپنے زانوؤں میں اور اپنی باہوں میں اپنے سروں کو ڈال کے رونے لگ جاتے اور کہتے قد عاتبنا ربنا، قد عاتبنا ربنا، ہمارے رب نے ہمارا عتاب فرمایا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے کلام سے اعراض کریں گے تو یہ اللہ کا کلام ان کے امراض کو بڑھائے گا، ختم نہیں کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے کلام کے قریب آئیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ رب العالمین میری یہ قوم تھی جس نے تیرے کلام کو چھوڑا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا، بلکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس کے اندر وہ اللہ کا کلام نہ پڑھتے ہو، بلکہ ہر ہفتے وہ اللہ کے کلام کو ختم کرتے تھے۔ بلکہ بعض سلف نے یہ تک کہ کہا کہ انہوں نے 7 احزاب میں قرآن کریم کو بانٹ رکھا تھا، اور وہ خلاصہ کہتے تھے فمی بشوقین۔ فمی بشوقین کا مطلب وہ قرآن کریم کو 7 حصوں میں بانٹ کر ختم کرتے تھے۔ چنانچہ پہلا حزب وہ بناتے تھے فمی، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ مائدہ تک، فمی فاتحہ سے لے کر کے مائدہ تک کے ایک دن میں، اس کے بعد میں مائدہ سے لے کر کے بنی اسرائیل تک کے، مائدہ سے لے کر کے سورہ یونس تک کے، فمی، فا کے بعد میم کے بعد میں یا تو سورہ فاتحہ سے لے کر کے مائدہ تک کے پہلے دن، دوسرے دن مائدہ سے لے کر کے یونس تک کے، تیسرے دن سورہ یونس سے لے کر کے سورہ بنی اسرائیل تک کے، چوتھے دن سورہ بنی اسرائیل سے لے کر کے سورہ شعراء تک کے، سورہ شعراء سے لے کر کے سورہ صافات تک کے، پھر اگلے دن سورہ صافات سے لے کر سورہ قاف تک کے، پھر سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کے۔ ایسے 7 دنوں کے اندر پورا اللہ کا کلام پڑھ کے ختم کرتے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے کلام سے دور ہیں، حالانکہ یہ کلام ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے پڑھنے کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اللہ کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے بعد سے لے کر کے اب تک کے قرآن کریم کھولا بھی نہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، کئی لوگ آپ کو مجلس کے اندر ایسے مل جائیں گے جن کی عمر 50 سال ہو گئی ہے یا 60 سال ہو گئی ہے، انہیں اب تک کے الف با تا سا بھی نہیں آتا، پوری زندگی انہوں نے انگلش پڑھنے میں گزار دی ہے، کوئی اور لینگویج کو پڑھنے میں گزار دی ہے، کالج میں گزار دی، ڈاکٹری کر لی، لیکن اللہ کے کلام پہ دھیان نہیں دیا۔ اور آج بھی وہ اپنے بچوں کو، میرے بھائیوں، انگلش پڑھا رہے، دوسری پڑھائی اچھی بات ہے، دنیا سکھائی ہے، منع نہیں کر رہے، لیکن اب اللہ کے کلام سے اعراض کر کے کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے کلام کو اگر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کا بچہ اللہ کے کلام کو سیکھنے والا آپ کے پاس میں آئے گا اور اللہ رب العالمین وہاں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کے بچے کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کے بچے کے ایک ہاتھ میں ملک دیا جائے گا، بادشاہت دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اللہ بادشاہت دے گا، بائیں ہاتھ کے اندر اللہ خلد دے گا، ہمیشگی دے گا، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین اس کے سر پہ تاج وقار پہنائے گا۔ اس کے بعد میں قرآن کہے گا اللہ اس کو حلہ وقار پہنا، اللہ اس کو حلہ وقار پہنائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین اس کے والدین کو سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنائے گا، اور وہ اتنا عظیم ہوگا کہ دنیا اور دنیا وما فیہا کی تمام نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے درجات بھی قرآن کریم کی آیتوں پر رکھے ہیں۔ آپ کے دل میں جتنی آیتیں ہوں گی اتنے درجات آپ کے پاس میں ہیں، اور جتنی کم آیتیں آپ کے پاس میں ہیں اتنے کم درجات آپ کے پاس میں ہیں۔ اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتلها في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آیة تقرأها۔ اور وہ دل جس کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے وہ خراب گھر کی طرح ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے کلام سے اپنے سینے کو آباد کیجئے، اپنی زندگی کو روشن کیجئے، اپنی آخرت کو بنائیے، اس سے آپ کو بہت برکتیں ملیں گی، اور یہ برکتیں صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو قرآن کریم کا استعمال کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے دل کی ربیع بنا دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی ربیع بنا دے، بہار بنا دے۔ اگر آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ قرآن آپ کے دل کی بہار بن جائے تو میرے بھائیوں، یہ غم، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ دقتیں آپ کے دل کو مرجھائے گی نہیں، آپ کو پریشان نہیں کرے گی، صدمے میں نہیں جائیں گے آپ۔ اس کے لیے اللہ کے کلام کو اختیار کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کے کلام کو اللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے دلوں کی اللہ ربیع بنا دے، اللہ بہار بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اس قرآن کو اللہ ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک کو نجات بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العلی العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔